ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو قرآن مجید میں خلیفہ کے نام سے نوازا گیا ہے۔ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ تھے جو سمندر کے کنارے الہ نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ نافرمان ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے، تو اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ اللہ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا۔ حکم ہوا کہ زوار سے جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، اور ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دو۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک مچھلیاں پکڑتے رہتے، لیکن مچھلیاں زیادہ مقدار میں نہ آتی، اور وہ ہفتے کے دن دیکھتے تو بڑی بڑی مچھلیاں دکھائی دینے لگتی۔ ان میں سے کسی ایک کو شیطان نے مشورہ دیا کہ اگر میری ترکیب پر عمل کرو گے تو کبھی شکار سے محروم نہیں رہو گے۔ شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ تم ہفتے کے دن سمندر میں جال پھینکو اور اتوار کے دن جال کو باہر نکالا کرو، اس طرح تمہارا شکار بھی ہو جائے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو انہوں نے اس ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور بعض نے تو چھوٹی چھوٹی نالیاں اور تالاب بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسے اور وہ اتوار کے دن اس کو نکال کر کھائیں گے۔ اس قوم میں کچھ اللہ کے بزرگ بندوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ نے تم کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تم جو ہفتے کے دن جال ڈالتے ہو اور اس میں مچھلی پھنستی ہے، وہ ہفتے کے دن کے شکار میں گنتی کی جاتی ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، جو ہماری مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب وہ لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو چکے تھے، ایک وہ جو ان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتے تھے، اور دوسرے وہ جو ان بزرگ بندوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے ایک دیوار تعمیر کی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے دیوار کی ایک طرف ہو جائیں، اور جو فرما بردار ہیں وہ دیوار کی دوسری طرف ہو جائیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے ان کو کہتے رہے کہ پہلی قوم پر جو عذاب آئے ان کو یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کہیں تم پر بھی کوئی عذاب نہ آ جائے۔ وہ 12,000 نافرمان لوگ ہنستے رہے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس پار عبادت میں مصروف رہے، جبکہ وہ نافرمان پوری رات گاتے رہے، ناچتے رہے۔ صبح وہ نیک صالح انسان اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی دوسری جانب انسانوں کی آوازیں نہیں آ رہی۔ جب انہوں نے دیوار کے پار دیکھا تو وہ لوگ بندر بن چکے تھے۔ نیک بندوں میں سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کپڑوں سے پہچانا۔ وہ لوگ رونے لگے، استغفار کرنے لگے، لیکن اللہ کا عذاب آ جائے تو ہو کر رہتا ہے۔ وہ لوگ بندر بن چکے تھے اور کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ اس طرح 3 دن بعد وہ اس عذاب میں فنا ہو گئے۔